جی میں ابھی آپ کو ایک پوسٹ بھیج رہا ہوں، اس کا نام ہے جی نبض اور ٹائیفائڈ بخار۔ جی السلام علیکم جی، اس ذہن نشین کر لیجیے گا جی کوتوپیتھی کی نبض ہے یہ الگ ہے، اور جو تجدید طب والوں کی ہے یا حکمت والوں کی یہ نبض وہ بالکل الگ ہے۔ وہ کچھ اور طرح پڑھاتے ہیں، ہم لوگ کچھ اور طرح پڑھتے ہیں۔ میں نے جو اپنی ٹرائی کی ہے، ظاہر ہر بندے کی اپنی ذاتی ٹرائی ہوتی ہے، تو ٹرائی کی ہے تو دماغ جو ہے وہ تیسرے نمبر کی انگلی پہ آتا ہے، اس کے بعد پھر دل آتا ہے، اس کے بعد جگر آتا ہے۔ اب آپ ان کی علامات کے مطابق جب آپ مریض کو چیک کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ والی جو نبض ہے ضرور ٹھیک نظر آئے گی، یہ نبض ضرور ٹھیک ہوگی، کیوں جب پیشنٹ کا دماغ یعنی سورج جو ہے وہ تری پکڑ لیتا ہے، یعنی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایٹومیٹیکلی بات ہے کہ دل آگے سے پھر سب سے پہلے دل ٹھنڈا ہوگا، یہ دل کی دھڑکن کم ہو جائے گی، اور جو ہی دل کی دھڑکن کم ہوگی تو حرارت جو جگر ہے اس کی بھی حرارت کم ہو جائے گی۔ تو اس طرح جگر اس وقت لازمی زور مارتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو جگر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم جب کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر اگر کوئی فرق پڑ گیا نا تو دل اس کا کمزور ہوگا اور جگر اس سے زیادہ کمزور ہوگا۔ اس طرح جب نبض کی تیزی واقعہ ہوتی ہے، نبض کی تیزی واقعی جیسے ہلکی قسم کا بخار ہو یا ویسے بھی گرمی محسوس کر رہے ہو، تو جب آپ نبض کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو آپ دماغ والی جگہ پہ کبھی بھی آپ کی دھڑکن محسوس نہیں ہوگی، ہمیشہ دل اور جگر والی جگہ دھڑکن ہوگی، اور دل کی جتنی زیادہ دھڑکن تیز ہوگی جگر اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ گرم محسوس کریں گے، آپ اس سے زیادہ گرم محسوس کریں گے، اور آپ اسے تجربہ کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہو؟ طبیعت مزاج حالات وقت یہ جو ہے طب کے لحاظ سے غلط ہے، اور آپ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ہومیوپیتھک میں تو نبض کا کوئی ذکر تذکرہ تک ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو آپ نے یہ اشارے دیے ہیں، جگر گرمی، دل خشکی اور دماغ تری، یہ تو کب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ غلط مقامات ہیں، اور بھائی بھی ان پہ تھوڑا توجہ فرمائیں تاکہ میسج صحیح طریقے سے چلے جائے، تاکہ ہومیوپیتھی والا بھی نبض سیکھ لے۔ اس میں ہمارا کوئی غرض نہیں ہے کہ سیکھ لے نہ سیکھ لے، لیکن مقصد یہ ہے کہ غلط میسج نہ جائے۔ اگر شاید میں نہ سمجھاؤں تو آپ مجھے سمجھا دیں، تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ یار یہ اس طرح ہے، تو پھر ہم بھی اسی طرح نبض دیکھتے رہیں گے۔ لیکن نبض طریقہ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نبض جب دیکھا جائے گا تو 4 انگلیوں سے دیکھا جائے گا، ان کی اپنے اپنے پورے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، جی آپ نے جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ایک لفظ میں آپ کو کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر آپ انگریزوں کو یہ کہیں کہ بھائی آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ یہ کہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے لیکن تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ٹھیک نہیں ہو، تو آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ انگریز کہے گا آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، جو کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں سمجھ کی، کیونکہ میں دین کی بات نہیں کرنا چاہتا، ذہن میں رکھیے گا، اللہ معاف کرے۔ اب آتا ہوں میں دنیا کی طرف، دنیاوی طور پر، تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر چیزوں کو بدلایا جا سکتا ہے، نہ تو یہ کوئی اتھینٹک بات ہے کہ یہ چیز صحیح ہو، تو نہ یہ اتھینٹک بات ہے کہ صابر ملتانی صاحب نے جو کچھ بیان کیا تھا وہی سارا ٹھیک ہو۔ اب پیسے کچھ اور ہے، صابر ملتانی صاحب کا جو کچھ بھی ہے کچھ اور ہے، تو اس لیے یہ جو کہ میں نے نبض پہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہومیوپیتھک نظریے کی نبض ہے جو کہ آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے جی ہومیوپیتھک کے اندر تو نبض بھی کوئی نہیں ہوتی، حالانکہ ہر دوائی کے ساتھ آپ کھولیں تو ہر دوائی کے ساتھ نبض کا ذکر موجود ہے، پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ صابر ملتانی صاحب نے جو نبض بتائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے میرے کوئی بھی نہیں ہے، وہاں آپ جو ترتیب بتا رہے ہیں وہی ہے، لیکن یہاں جب ہومیوپیتھک کے اندر آپ چاہ جاتے ہیں تو یہ پھر نبض بدل جاتی ہے، نبض بدل جاتی ہے، اور جب نبض بدل جاتی ہے تو اس کے قانون کے ساتھ سارے قانون ہی بدل جاتے ہیں۔ جی یہ جو نبض میں نے اوپر بھیجا ہے جس کا یہ چھوٹا سا فوٹو بھی، تو یہ سب نبض جو ہے یہ صابر ملتانی صاحب کی ہے جو ابھی آپ فرما رہے تھے، اور ضروری تو نہیں کہ میں اب وہ اگر اس طرح دیکھتے ہیں تو میں بھی اس طرح ہی دیکھوں،
یہ ضروری نہیں ہے ہرگز. اس لیے میری نبض کچھ اور ہے، ان لوگوں کی نبض کچھ اور ہے. یہ قوت-و-پیسی کی نبض ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. تو جب آپ قوت-و-پیسی کو پڑھیں گے نا تو وہ سب آپ پڑھ کے پھر اس کے اندر سے آپ کوشش کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو پیسے کے اندر جو نبض دیکھی جاتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش، یہ بات آپ نے بالکل اچھی کہا. لیکن آپ کی کتابوں میں کہاں تک یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ عضلات اعصابی، عضلات غدی، فلانا فلانا فلانا. لیکن آپ نے یہی صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سے نقل کیا ہوا ہے. لیکن ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، ہومیوپیتھی میں نے ابھی تک جتنے بھی ڈاکٹرز دیکھے ہیں ان کو ابھی تک نبض کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس طرح تو آپ غذا کو، آپ کی کتابوں میں غذا کا تذکرہ تک نہیں ہے، پرہیز کا، لیکن آپ کرتے ہیں. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کریں یا نہ کریں. بہتر بات ہے کہ مریض کو اپنے غذائیں دیں. آپ کی ہومیوپیتھک میں غذا کا تصور تک نہیں ہے. کہ جب ہمارے پاس اعصابی پیشنٹ آتا ہے، جو اعصابی پیشنٹ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ تو قوت پیتی پڑھاتے ہیں. قوت پیتی میں تو آپ تو 4 اعضائے رئیسہ مانتے ہیں. ہر جگہ پہ 8 لکھا ہوتا ہے نا، 1 سے 8 تک. پھر آپ نبض کیوں 3 شیئر کرتے ہو؟ یہ بھی تھوڑا ہمیں سمجھا دیں. جزاک اللہ. میرے باتوں سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے باتوں سے اور لوگوں کا بھی اصلاح ہو جائے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ جو کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے جو پہلی بات بھیجی ہے جی اس میں بہت ہی آپ نے صحیح کہا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ علم وہی اچھا ہوتا ہے جس سے آپ سوال کریں اور جواب ملتا چلا جائے، وہ زیادہ علم اچھا ہوتا ہے. اسی میں مزہ بھی آتا ہے بندے کو نا. تو قوت-و-پیسی کو نہیں لیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو لسی ہے، آپ کا جو دہی ہے، جو آپ کا مکھن ہے، یہ جو آپ کا گھی ہے، یہ تو یونانیوں کا ہے. تو ایلوپیتھک والی تو کھا رہے ہیں نا، لسی نہیں بکتی، لوگ کھا رہے ہیں، دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں. ہے تو بنایا تو یونانیوں نے سارا کچھ، حکمت والوں نے بنایا ہے نا، صابر ملتانی صاحب نے بھی، بلکہ صدیوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو یہ مشترکہ چیزیں ہیں. مثلا غذائی علاج جو ہے وہ ہومیوپیتھک کا، حکمت کا، ایلوپیتھک کا، کوئی بھی پیتھی ہو، یہ ہمارا مشترکہ چیز ہے. غذا جو ہے وہ مشترکہ چیز ہے، اور اسی سے ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اب جو نبض میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ دھیان بھی ہوں گے کہ میں نے چائنیز کورس کیا ہوا ہے اکوپنچر کا. نبض اس کے اندر بھی دکھاتے ہیں، نبض اس کے اندر بھی سکھائی جاتی ہے، اور بالکل سیم اس طرح سکھائی جاتی ہے جیسے وہ 12 نبضیں مانتے ہیں. ان کی جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی 3 نبضیں اوپر ہیں، 3 نیچے ہیں، یہ 6 سائڈ پہ اور 6 دوسری سائڈ پہ. ٹھیک ہے جی. تو اب ظاہر جس نے وہ کورس کیا ہوگا اسے 12 نبضوں کی پوری جانکاری ہوگی، اسے سمجھ ہوگی، وہ بیان کرے گا. تو یہاں میں نے اسے 3 اس لیے کی ہے جی کہ سورہ سلف اور سائیکوسس کے زمرے میں لایا، سورہ سلف اور سائیکوسس کے زمرے میں لایا. تو آپ میری یوٹیوب پہ لازمی دیکھیے گا کہ سورہ سلف سائیکوسس ہوتا کیا ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دل دماغ کے ساتھ سورہ سلف سائیکوسس کیسے ٹیلی کرتے ہیں، یہ کیسے ایک دوسرے کو پیچھے کے لے کے جاتے ہیں، پھر 8 میں کیسے تقسیم ہوتے ہیں، 8 میں کیسے تقسیم ہوتے ہیں. تو یہ جیسا بات یہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے اس چیز کو حاصل کریں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے. جی میں نے اوپر بھی کہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کہا سورہ سفلس اور سائیکوسس، یہ 3 میازم ہیں ہمارے، اور یہ 3 ہی میازم جو ہیں وہ نبض کے اندر شو کیے جاتے ہیں. ہم ان میازم کے اوپر 3 انگلیاں رکھتے ہیں اور ہمیں شو ہوتی ہیں. مثلا جو دماغ ہے وہ میازم ہمارا سورہ ہے، ٹھیک ہے جی. جو دل ہے وہ سفلس کا ہے، اور جو سائیکوسس ہے وہ جگر کا ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں پیسے کے لحاظ سے تو پھر ہم انہیں نبض 3 انگلیوں پہ آتی ہے زیادہ تر. ہماری جو نبض ہم سمجھتے ہیں وہ آسانی سے محسوس بھی ہو سکتی ہے اور پڑھائی بھی جا سکتی ہے. باقی طریقہ کار ایک جیسا ہی ہے، ایک ہی جیسا، دونوں میں فرق کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر آپ مزید اگر دیکھنا چاہیں تو میری یوٹیوب کے اندر نبض پڑی ہوئی ہے، وہاں آپ ضرور پڑھیے گا، دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گی. پھر بھی سوال جو آپ کیجیے گا میں ضرور آپ کو جواب دوں گا. جی
ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہا ایک بات کی طرف اشارہ ہوا کہ 6 نبضیں ایک سائڈ پہ اور 6 نبضیں دوسری سائڈ پہ، اس سے کیا مقصد ہے؟ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ یہ ہے؟ جی اس سے مقصد یہ ہے جی کہ 6 ایک طرف 6 دوسری طرف، کیونکہ آپ نے کوئی اکوپنچر تو پڑھا نہیں، آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ تو اب اکوپنچر کے اندر 12 چینل ہیں جسم کے اندر، 12 چینل ہے، ان 12 چینل کو انہوں نے نبضوں کے اوپر 12 حساب سے شو کیا ہے جی، 6 کو ایک طرف شو کیا، 6 کو دوسری طرف شو کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ پھر وہ بات آ جاتی ہے نا کہ جتنا بندے کے پاس جتنا زیادہ نالج ہوتا ہے اتنی وہ زیادہ اویئرنیس دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو چائنیز ایکوپنچر پڑھنا پڑے گا کہ بھئی 6 اس سائڈ پہ 6 دوسری طرف میں کیسے سمجھوں، ایک 6 اس سائڈ پہ 6 دوسری طرف کیسے سمجھوں، تو اس کے لیے پھر آپ کو اکوپنچر پڑھنا پڑے گا۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب جب تک آپ کسی چیز کی تھیوری کو صرف اوپر سطح پہ رہ کے بات نہیں کر سکتا بندہ، جب تک کہ سمندر کے اندر چھلانگ نہ لگائے۔ جب سمندر کے اندر چھلانگ لگاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو نکلتے وقت نکلتا ہے نا، کبھی تو بڑے بڑے ہیرے و جواہرات نکل آتے ہیں۔ تو اس لیے خالی ہاتھ اللہ کسی کو واپس نہیں کرتا۔ آپ چھلانگ لگائیں کوتوپیتھی کے اندر، آپ اکوپنچر کے اندر چھلانگ لگائیں، ایلوپیتھی کے اندر چھلانگ لگائیں، جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں نیچے تک، تو آپ واپسی پہ انشاءاللہ بہت سارے علم لے کے آئیں گے۔ صرف ایک جگہ موجود ہو جانا کہ بھئی صابر ملتانی سے آگے کوئی جان نہیں، ابھی بہت بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، بہت بڑی دنیا، ایک سے ایک تحقیق پڑی ہوئی ہے، ایک سے ایک ریسرچ پڑی ہے، اور جہاں اب آگے چلتے جائیں گے آپ دھیان ہوتے جائیں گے کہ یا اللہ یہ بنا ہوا کیا ہے، یہ علاج کا طریقہ کار کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات اور ذہن میں آ گیا آپ کی میسج سننے سے، 3 نبضیں مفرد، کبھی نبض مفرد نہیں ہو سکتا ہے، ہر ٹائم مرکب ہو سکتا ہے، نبض مفرد نہیں ہو سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ جو دوائیاں جو ہماری نبضیں ہوتی ہیں نا جی، انہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی مفرد ہے یا یہ کمپاؤنڈ ہے یا یہ کیسے چل رہی ہے، یہ اوپر سے اتنا زور دے رہی ہے، نیچے کیسے دے رہی ہے، سامنے طول کے حساب سے کیسی ہے، یہ جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر تو وہ کمال ہو جاتا ہے نا اس کا۔ جو ہم لوگ اشارے دے رہے ہوتے ہیں، مثلا ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا جو سردی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، سردی بہت زیادہ لگی ہے اور جگر کا نظام جو ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور وہ قوت جو دھڑکن جو ہے وہ نرم پڑ رہی ہے، تو وہ اس وقت صرف مفرد نبض آپ کو ملے گی، اس وقت آپ کو مفرد نبض ملے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ حالت جب ہوگی تو وہ اعصابی نبض آپ کو شو کرے گا جسم اس کا، تو باقی دو کو جو نہیں کرے گا، کہتا ہے کہ جگر آپ کا ٹھنڈا ہو رہا ہے فوری طور پہ اس کو حرارت میں دو، آگے تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز ہمیں نظریے اور قانون کے ساتھ جو ہم نے پڑھا ہے، قانون مفرد اعضاء والا نے پڑھا ہے، ہم ہر چیز کا مزاج الحمدللہ ہم نکال سکتے ہیں، ہمیں اور طبوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم نے اس پر عبور حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر میں ہومیوپیتھی کی طرف آؤں تو مجھے اس پر عبور حاصل نہیں ہے۔ جو میں بہت معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں، میرا استاذ تھا، استاذ محترم، وہ کہتے تھے جس نے لکھا ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر، وہ نہ حکیم ہے وہ نہ ڈاکٹر ہے۔ اگر حکیم ہوتا تو کبھی ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتا تھا، ڈاکٹر کی ڈگری نہیں کرتا تھا، جب ڈاکٹر ہے تو پھر حکمت کی ڈگری نہیں کرتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ بات غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں نے اپنی استاذ کی کہی ہوئی بات میں نے آپ کو کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جگر کا نظام ٹھنڈا ہو گیا، جگر کا نظام کس طرح ٹھنڈا ہوتا ہے؟ ہم تحریک، تحلیل، تسکین مانتے ہیں، آپ کیا چیز مانتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں تحریک، تحلیل، تسکین میں بیماری ہوتی ہے، ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کون سے مقام پہ ٹھنڈک ہے، گرمی ہے، پھول گیا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس طرح میزان ہے جو ہم ترازو کہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں انگلیوں سے پتہ چل جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی آج کل آپ بورڈوں پہ اکثر و بیشتر دیکھیں، کیونکہ جہاں لکھا ہوتا ہے حکیم ڈاکٹر فلانا ٹمکانا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا جی میرے نزدیک ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا جب تک حکیم نہیں بنتا، یعنی کوئی ڈاکٹر بھی ہے جو ایم بی بی ایس ہی کیوں نہ ہو، میرے نزدیک وہ ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ حکیم نہیں ہے،
کیوں حکیم اور حکمت جو ہے وہ سب کی ماں ہے. وہ اپنی ماں کو چھوڑ دے گا تو لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے تو اصل کچھ نہیں ہوتا نا. تو اس لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ حکمت کا سمجھنا، اس کے اصولوں کو سمجھنا، صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنا، ان کے قانون و قاعدوں کو سمجھنا، اس کے بعد آگے جانا. اس کے بعد آگے جانا. وہی ڈاکٹر کامیاب ہے جو حکمت کے بعد ہومیوپیتھک بنتا ہے، ہومیوپیتھک کے بعد ایم بی بی ایس کرتا ہے، ایم بی بی ایس کے بعد سرجن بنتا ہے، پھر کنسلٹنٹ بنتا ہے. یہی بہترین ڈاکٹری ہے جو مسلمانوں کا سیریل چلتی ہے، جو مسلمانوں کی سیریل چلتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارا تھوڑا سا یورپ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا، تو اس لیے وہاں سے ہم تھوڑی ٹرن لے لیتے ہیں، یعنی ایم بی بی ایس سے ہم ٹرن لیتے ہیں. حالانکہ ہومیوپیتھک جو ہے وہ حکمت کے بعد ٹرن لیتے ہیں، لیکن غلط لیتے ہیں نا. لیکن میں نے کیا کیا، ہومیوپیتھی کو کھینچ کے حکمت کے ساتھ ملایا کہ بھائی جو ہماری ماں ہے اس کو مت چھوڑو. اسی سے جو آپ آگے جائیں گے تو آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا. صابر ملتانی صاحب کو ساتھ لے کر چلیں، صرف دوائیاں اور تھوڑی جو آپ اپنی رکھیں. جب یہی آپ دیکھ لیں، کچلا کچلا کو دیکھ لیں. ہم لوگ کچلا کچلا بناتے ہیں، کبھی پکا رہ گیا، کبھی کچا رہ گیا. ارسینک کا بناتے ہیں جیسے ملفار کہہ رہے ہیں جی، اس طرح دوسرا پارے کا بناتے ہیں، کچلی بناتے ہیں، سارے بناتے ہیں. کبھی ان میں آگے ہو گیا، کبھی پیچھے ہو گیا، کبھی صحیح بنا، کبھی نہ بنا. اگر انہی چیزوں کو انہی کی روشنی کے اندر کیا ہے نا، ہومیوپیتھک کے اندر اب جب لے آتے ہیں، ہومیوپیتھک کے اندر جب لے آتے ہیں تو یہ دوائیاں بنانی آسان ہو جاتی، وہ سمجھنی بھی آسان ہو جاتی. تو باقی آپ ڈاکٹر صاحب مجھے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو میرے اس گروپ کے اندر، تاکہ میں سمجھ سکوں تو میں آپ اس کے لیبل سے پھر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، یعنی کچھ تجات کو بچنے سے اللہ نے ہمیں کیا دیا جی، ٹینچر، مدر ٹینچر تیار کر دیا. وہی کشتے کے اثرات جو ہیں وہ مدر ٹینچر کے اندر چلے گئے اور اسے ہم پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس کا نام ہم نے ہومیوپیتھک رکھ، اس کا نام ہم نے ہومیوپیتھک رکھ دیا. اور اسی کو میں نے آگے لے کر گیا اور اس کا نام میں نے کوتوپیتھی رکھ دیا. چیز پیچھے سے سب کی ایک ہی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میرے تو اس گروپ میں تقریباً بہت عرصہ ہوا ہے جب یہ گروپ بنا ہے. میں تو بہت عرصے سے اسی گروپ میں ہوں، بہت عرصہ ہو گیا. میں تو ابھی مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کتنا، بہت گفتگو ہوا ہے میرا آپ کی، بہت گفتگو ہوا ہے، پرسنل میں بھی ہوا ہے، گفتگو بہت ہوا ہے. جی اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آخر اعصاب کو، دل کو اور جگر کو ایک ترتیب کے ساتھ اوپر نیچے کیوں لکھا ہے، جبکہ ساری جتنی بھی ڈاکٹریز ہیں، یہ نہیں کہ آپ کی جتنی بھی حکمت ہے وہ پہلے نمبر پہ رکھتی ہے جی اعصاب کو، 2 نمبر پہ رکھتی ہے جگر کو، اور 3 نمبر پہ دل کو رکھتی ہے. اب بات یہ آئی کیونکہ آپ میرے گروپ میں ہے نا، تو آپ کو یہ ساری چیزوں کو پہلے کا پتہ ہے اور باتیں کرنے کی خاص مجھے ضرورت نہیں. یہاں ہی میں آپ کو تھوڑا سا مختصر لیکچر دوں گا تو آپ میری بات کو سمجھ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. ابھی سمل فار کی یہ دوائی جو آپ بناتے ہیں، میرے تو ان پر یقین ہی نہیں ہے. ایک، کیونکہ میں نے اس کی فارما کوپیاں پڑھا ہی نہیں ہے. نمبر 2، جب میں بناتا ہوں اس پہ میرا یقین ہوتا ہے. جب ایک حکیم بنائے گا نا کچھ سمل فار کی یا کجلی وغیرہ جو بھی بنائے گا، تو وہ اپنی چیز پہ اعتماد ہوگا نا، پھر بنائے گا. اس طرح تو نہیں بنے گا، عام بندہ تو نہیں بنا سکتا ہے نا. بات رہی اس طرح. لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہومیوپیتھی میں یہ میڈیسن کس طرح بنتی ہے، الکوہل میں ڈال کے اس طرح بنواتے ہیں، واللہ عالم. یہ میرے ذہن میں جو ہے یہ تو اسی طرح ہے کہ الکوہل میں ڈبا کے اور اس طرح اس سے رس نکال کے اسی طرح پروسیس چل رہا ہے. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب یہ الکوہل کا مزاج کیا بنتا ہے؟ جی کوتوپیتھی کے نظریے کے مطابق جو ہوتا ہے، دماغ جو ہے وہ دل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. کوتوپیتھی کے حساب سے کیا ہوتا ہے، دماغ جو ہے وہ جتنے بھی پیغامات بھیجتا ہے، جتنے بھی پیغام بھیج رہا ہوتا ہے وہ دل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. وہ دل جو ہے اپنے پیغام کو جو ہے جگر کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے. بھلے کہ سینٹک جی کو تھوڑی سی بات ان کی مختلف ہے کہ ہوگی، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ آپ غور سے سنیے گا. یعنی آپ سادی ایک روڈ لیں نا، سادہ روڈ لیں تو اس میں آسانی ہو جائے گی کہ دماغ نے پیغام دیا دل کو، دل نے پیغام دیا جگر کو. اب نبض کیسے بنتی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ چیز اگر کسی کو اچھی لگ جائے، کچھ چیز نظروں کو اچھی لگ جائے تو ایک دم دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے.
ایک دم دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور دل کے دھڑکنے کے ساتھ منہ سے پانی آ جاتا ہے، منہ سے پانی آ جاتا ہے۔ اب پیغام کس کو ملا؟ دل کو، اور دل کی دھڑکن تیز ہوگی، اور تیز ہونے کے بعد پانی کس نے بنایا؟ جگر نے۔ جب جگر نے پانی بنایا نا تو یہ سرکل ایک چلنا شروع ہو گیا، سرکل چلنا شروع ہو گیا۔ اس سرکل کو پھر ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت ڈالے اور آپ کی عمر میں بھی برکت ڈالے۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم مرتے دم تک اسٹوڈنٹ رہیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو اب ہم اس بخار کو لیتے ہیں، زیادہ جو نہیں جاتے بخار کے اوپر چلے جاتے ہیں تاکہ سرب پڑھانے میں آسانی ہو جائے۔ جب جسم کے اندر الرجی کا یعنی بخار یا ملیریا بخار کا دورہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے عام دیکھیں تو لوگوں کو سردی لگتی ہے، عام طور پہ لوگوں کو سردی لگتی ہے۔ جب سردی لگتی ہے، جسم کانپنا شروع ہوتا ہے، تو آپ شروع میں جب نبض دیکھیں گے تو وہ سلو ہوگی، وہ اعصابی ہوگی، لیکن جو ہی بخار چڑھ جائے گا تو پھر وہ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ آج کل تو گلوکومیٹر ہے باقاعدہ، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی نبض کتنی تیز چل رہی ہے۔ تو جتنی زیادہ تیز نبض چلتی ہے اتنی زیادہ جسم کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں غور کریں نا تو دھڑکن کے بعد گرمی پیدا ہو رہی ہے، دھڑکن کے بعد گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہم نے کیا کرتے ہیں اس کے بد مقابل میں کہ سب سے پہلے دھڑکن کو کنٹرول کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں جی، برف سکائی کرتے ہیں، برف لگاتے ہیں۔ برف لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ دھڑکن کنٹرول ہو جاتی ہے۔ جو ہی دھڑکن کنٹرول ہوتی ہے تو آگ جو ہوتی ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے، آگ دھیمی پڑ جاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ بخار کم ہو جاتا ہے۔ اور آپ جب نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ جتنی دھڑکن بڑھ رہی ہے اتنی آگ بڑھ رہی ہے، اور آپ کی آخری انگل جو ہوگی جگر والی اس کے اندر تیزی کے ساتھ دھڑکن پیدا ہوگی، ٹسا ٹسا کرتی محسوس ہوگی، تو وہ آگ والی جگہ ہوتی ہے، وہ آگ والی جگہ ہوتی ہے۔ تو کنٹرول آپ نے کون سی جگہ کرنی ہوتی ہے؟ پہلے سب سے پہلے اعصاب کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ وہاں ایسا کام کریں کہ ساری جو ہے دھڑکن آگ کم ہوتی چلی جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اعصاب، پھر اس کے بعد دل، اور آخر میں جگر آئے گا، اور یہی ترتیب چلتی ہے بیمار کو ٹھیک کرنے میں اور بیمار کو چیک کرنے میں۔ کہ اس کے ساتھ آج کل کیونکہ میٹر چل گئے ہیں اور آسانی ہوتی ہے، وہ یوں چیک اپ کرتے ہیں، بلڈ پریشر کے ساتھ ہی ریڈنگ لکھی آ جاتی ہے۔ اگر ایک بندے کا بخار 103 ہو تو اس کی جو پلپٹیشن ہوگی یعنی کہ جو دھڑکن ہوگی تو وہ بھی 100 150 100 120 80 85 سے زیادہ ہوگی، ہمیشہ 100 اور 120 کے درمیان ہوگی۔ تو یہ جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ دل کی قوت۔ یہ جو دھڑکن پیدا کر رہی ہے یہ دل کی قوت ہے۔ اس کے جب اوپر آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو اسی شدت کے ساتھ آپ کو گرم محسوس ہوگا ہاتھ، جسے ہم بخار کہتے ہیں۔ اور یہ بخار کا ناپنے کا کیا ہے کہ جگر کی گرمی ہے، یہ دل کی گرمی نہیں ہوتی، دل کی دھڑکن ہوتی ہے اور جگر کی گرمی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جتنی زیادہ دھڑکن تیز ہوگی اتنا ہی تیز بخار ہوگا، اور اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دل کے بعد جو ہے نا گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے اتنی سردی کی طلب ہوتی ہے، یعنی پانی کی طلب ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پر اس وقت دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کے لیے برف کا سکائی کرتے ہیں کہ دل کی دھڑکنیں جو ہیں کم ہو جائیں۔ جو دل کی دھڑکنیں کم ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی بخار جو ہوتا ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی بخار نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم کے ٹھنڈا ہونے کے ساتھ نبض بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جگر بھی اس کی تپش جو ہے بنانے کی وہ صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ یہ کہ دماغ جو کام کرتا ہے وہ دل کو حکم دے رہا ہے، اور دل جو ہے آگے جگر کو حکم دے رہا ہے۔ کس طرح کہ دماغ نے حکم کیا دیا دل کو کہ اسے ٹھنڈا کرنے کا، کہ تم ٹھنڈے ہو جاؤ۔ 120 نبض ہے تو وہ 100 پہ آ گئی، جب 100 پہ آئی تو دل نے آگے حکم دیا جگر کو کہ تم ٹھنڈے ہو جاؤ۔ تو اس کی جو اگر زیادہ اس کی جو جگر کی گرمی کے ناپنے کا پیمانہ ابھی تک کوئی نہیں ہے، تو وہ کیا ہوا؟ گرمی اس کی کم ہوگی، تو جب وہ کم ہوگی تو آٹومیٹیکلی بخار جو ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بخار کے بارے میں بات کہا ہے، ان کی 3 اقسام ہوتے ہیں: اعصابی بخار، عضلاتی بخار اور غدی بخار، مفرد جو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اعصابی بخار جب مریض کو لگ جاتی ہے تو اسے ٹھنڈ لگتی ہے۔ اس کو اگر آپ جتنا ٹھنڈ کرو گے تو یہ مریض قبر کی منہ تک جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور انشاءاللہ تعالی اشارہ اتنا ہی کافی ہے۔
جی السلام، میں بخاروں کی اقسام کی بات نہیں کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، میں نبض کی رفتار کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی بخار ہونے کے بعد نبض کا اتراؤ اور چڑھاؤ کیسے ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ بھئی یہ اعصابی بخار ہے، یہ عضلاتی بخار، یہ غدی بخار ہے۔ جب بخار چڑھ جاتا ہے نا جی، تو وہ اس کی نبض کے اندر جو تبدیلی آتی ہے بخار کے چڑھنے کی صورت میں اور بخار کے اترنے کی صورت میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور نبض ہمیں صرف یہ دو چیزیں بتاتی ہے، نبض ہمیں یہ دو چیزیں بتاتی ہے کہ اس وقت بخار کی کون سی کیفیت پہ مریض جا رہا ہے۔ وہ غضلات کے اوپر اس کی زیادہ، اگر 120 130 نبض کی رفتار جا رہی ہے تو وہ غضلات ہوگا۔ اگر اس سے جتنی زیادہ غضلات ہوگا اتنی زیادہ کیا ہوگا، غدی کیفیت بھی زیادہ تیز ہوگی۔ یہ نہیں کہ اگر نبض تیز ہے تو غدی کیفیت جو ہے کم ہے، کسی صورت کم نہیں ہو سکتی، وہ کسی صورت کام نہیں ہو سکتی۔ جتنی زیادہ نبض تیز ہوگی اتنا ہی اس کے ساتھ بخار تیز ہوگا۔ تو یہ میں صرف بات کر رہا تھا۔ بڑا ڈاکٹر صاحب کافی اتنی باتیں میرا خیال ہے آپ نے بھی انشاءاللہ سمجھ لی ہوں گی، اور مجھے بھی الحمدللہ سمجھ آتی ہے۔ اور یہاں پر تو ماشاءاللہ سارے کے سارے بہت اچھے قسم کے ڈاکٹر صاحبان ہیں، حکیم ہیں، پڑھے لکھے ہوئے ہیں، MBBS بھی موجود ہے، دوسرے ڈاکٹر بھی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ نبض ایک عمل ہے۔ بہرحال آج کا ٹاپک چل رہا ہے تو دوسرے گروپ کے اندر اسی کے اوپر پھر میں نے جو کچھ دیکھتا ہوں پھر ادھر سینڈ کر دیتا ہوں جی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور پر اشارہ ہو گیا، جتنے بندے کے اندر گرمی ہوتی ہے وہ پانی کب بھی نہیں پیے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا تجربہ ہے، یہ میں آپ کو اپنے تجربات اور مشاہدات آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ پھر چیک کریں، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گرمی جب انسان کے جسم میں بڑھ جاتی ہے تو ٹھنڈ نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ جب انسان کے جسم میں سردی ہوگی تو ٹھنڈ لگے گا، پیاس لگے گا، کیونکہ اس کے معدے کے اندر سوزش ہو جائے گا، احتباس کی وجہ سے اس کو پانی پینا پڑے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اسکریم جب کھاؤ گے تو آپ کو پانی کی طلب کرے گا، کیونکہ اسکریم ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، جب برف کا پانی پیو گے آپ کا پیاس نہیں بجھے گا، نمبر 2۔ نمبر 3، آپ مچھلی کھاؤ گے، مچھلی کے مزاج عضلاتی اعصابی ہیں، جتنا مچھلی کھاؤ گے آپ پانی پیتے رہو گے۔ آپ گرم چیز کھاؤ لیکن آپ کو پانی کا بالکل ایک قطرہ تک بھی نہیں پیو گے، کیونکہ آپ کی جسم میں پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے اس جو آپ نے بیان کیا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی جی، تھوڑی سی اور مزید طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کرے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر ایک بندہ گرمی کے اندر ہے تو آیا اسے پیاس لگتی ہے یا نہیں لگتی، اور کیوں، کیسے اور کب ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی چیک کر لیں تھوڑا، یہ جو جتنے گروپ میں بھائی ہیں، حضرات ہیں، ان کی بھی کلینک ہوں گے نا، یہ ان کو کہہ دینا کہ جو مریض آئے گا ان سے پوچھ لے آپ، وہ ٹھنڈا چیزیں کھائے گا تو اس کو پانی پینے کا طلب ہوگا، جو گرم چیزیں کھائے گا، گرم غذا کھائے گا تو اس کو پانی کی طلب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں آپ کی اس کی پیج وغیرہ جتنے بھی کتابوں میں لکھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دیا۔ برف فالودہ کھاؤ گے نا، فالودہ، آپ کو پیاس لگے گا، اسکریم کھاؤ گے پیاس لگے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹھنڈے چیزیں جتنے بھی کھاؤ گے، ہیضہ نہیں ہے، ہیضہ جو ہوتا ہے انسان کو اسہال جو جب لگ جاتی ہے، اس میں بندے کی جسم میں ٹھنڈ زیادہ پڑ جاتی ہے، یہ بندہ پانی زیادہ پیے گا کیونکہ اس کے جسم میں ٹھنڈ زیادہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑی بہت ہی تو سمجھ آئے گی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تشریح کر دیجیے گا۔ میرے نزدیک ایسے ہوتا ہے کہ جب بندے کو ہیضہ ہو جاتا ہے یا وہ برف کھاتا ہے، ایسا نہیں بلکہ جب برف کو استعمال کرتا ہے تو اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب برف انسان کھاتا ہے تو معدہ ٹھنڈا ہو گیا، اب قوت مدافعت نے کیا کہ جی غضلاتی طریق کو تیز کر دیا، غضلاتی طریق کو وہاں پہ تیز کر دیا۔ یوں غضلاتی طریق تیز ہوگی تو خشکی بڑھ جائے گی، خشکی بڑھ جاتی، مثلا اس نے جی 1 گلاس برف کھائی تو خشکی 2 گلاس کی بڑھ گئی، تو آٹومیٹیکلی 1 گلاس تو غائب ہو گیا، تو 1 گلاس باقی بچا، اس کے لیے پھر پیاس لگ گئی۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی چیز کے اوپر کھانے کے ساتھ خشکی بڑھتی رہتی ہے، مزید مزید ٹھنڈی چیزیں کھاتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی نماز نہیں پڑھا ہے، نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد میں انشاءاللہ تعالی رات کو فری ہوتا ہوں،
اور صبح پھر مطلب چلا جاتا ہوں۔ انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ گروپ کا حصہ بنتا رہوں گا۔ میں پہلے بہت عرصے سے اس گروپ میں ہوں، حصہ بنتا رہتا ہوں، بات کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پانی کس تحریک میں اور کون سی تحریک میں پانی بندہ پیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ میں بتا دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ جب میں کھانا شانا کھا کے فری ہو کے انشاءاللہ سب کچھ جواب دے دوں گا۔ جی یہاں پہ جو نبوت میں ہم لوگوں نے لکھا ہے جی، یہاں 2 طریقیں بنتی ہیں جی، یہاں 2 طریقیں بنتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا ایک ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے، اسے بھولنا نہیں ہے۔ جب بھی بخار چڑھتا ہے نا جی، تو وہاں غضلاتی غدی تحریک شروع ہوتی ہے۔ بخار کے اندر غضلاتی غدی تحریک شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں تو لفظ جو پہلے استعمال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں غضلات، اور غضلات کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ، اور غدد کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جگر کے ساتھ۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ پہلے غضلات آتے ہیں اور اس کے بعد غدد آتے ہیں۔ تو یہ ہوا، پہلے دل آ گیا اور اس کے اوپر جگر آ گیا۔ اب 2 نیچے آ جائیں، نیچے جب آ جائیں تو دوسری جو تحریک سردی کی چلتی ہے، جسی بھی کیسا بھی بخار ہو، سردی کا ملیریا بخار ہو، کوئی بھی ہو، تو وہاں بھی 2 طریقیں چلتی ہیں۔ پہلی طریق یہ اسے چلتی ہے جی، اسے ہم کہتے ہیں اعصابی، اور اس کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہوتا ہے؟ غضلات کا، یعنی اعصابی غضلاتی تحریک چلتی ہے۔ اعصابی غضلاتی تحریک چلتی ہے، جو میں حکمت کے روح سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ملیریا بخار ہوگا، سردی لگے گی، تو سردی کے ساتھ غضلات سکیڑ پکڑیں گے۔ سردی کے ساتھ غضلات، یعنی دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ دل پہ اثر ہوگا، دل کی جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو یہ تحریک ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے جی؟ پہلے ہم اسے اعصابی لکھیں گے اور اس کے آگے غضلات لکھیں گے۔ تو جو یہ اعصاب اور غضلات ہوں گے تو دل درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس سائڈ سے بھی دل درمیان میں آ گیا اور اس سائڈ بھی دل درمیان میں آ گیا، اور جگر اوپر چلا گیا اور اعصاب نیچے آ گیا۔ یہ لکھنے کی جو منطق ہے وہ یہ والی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ میرے اس بات کے ساتھ نہ اتفاق کرتے ہوں، لیکن اگر آپ اسے غور کریں تو یہ منطق آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اسے آپ ضرور پسند بھی کریں گے اور اس کے اوپر غور بھی کریں گے کہ بھائی واقعی اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب آپ ٹائیفائڈ بخاروں کے اندر دیکھ لیں، وہ بہت سے دوسرے بخاروں کے اندر بھی دیکھ لیں، تو ان کے اندر مریض کو سردی کے ساتھ دردیں ہوتی ہیں، اور دردیں بھی کون سی ہوتی ہیں؟ جو سکیڑ پکڑنے والی ہوتی ہیں۔ بہت سے بخار ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ سردی لگتی ہے اور بہت زیادہ دردیں ہوتی ہیں جسم کے اندر، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی؟ سردی کے ساتھ دردیں ہوتی ہیں، اور دردوں کے ساتھ درد کہاں پہ ہوتے ہیں؟ غضلات کے اندر، اور اس سردی کے ساتھ دل کی دھڑکن یا تو تیز ہو رہی ہوتی ہے یا پھر کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہوتی ہے یہ دونوں برابر چلتی ہیں جی۔ اس طرح جب آپ غضلات کی طرف چلے جاتے ہیں تو غضلات کے ساتھ غضلاتی غدی بخار چڑھتے ہیں ہمیشہ، جنہیں ہم ریائی بخار بھی کہتے ہیں، جن کے ساتھ اکثر و بیشتر پسینہ بہت کم آتا ہے، اگر آئے بھی تو کھٹا پسینہ ہوتا ہے، اور پسینہ آنے سے بخار ٹوٹتا نہیں، اور اس کا تعلق جو ہوتا ہے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ جگر کے اندر اس کی تعلق جا رہا ہوتا ہے، اور جگر جو ہوتا ہے جرکانی کیفیت پکڑ رہا ہوتا ہے، جگر جرکانی کیفیت پکڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جب آپ کو نبض کے اندر نظر آتی ہے یا محسوس کی جا سکتی ہے تو پھر آپ ایک بہترین نبض شاذ بن جاتے ہیں۔ تو ایک بخار کو ہی آپ دیکھ لیں تو آپ ساری نبضیں سمجھ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ٹائیفائڈ کا بخار جو ہوتا ہے یہ غدی تحریک میں ہوتا ہے، غدی عضلاتی تحریک میں ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے بڑی آنت میں خرابی ہو جاتی ہے۔ یہ ٹائیفائڈ کی وجہ سے اس کو پیچس لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ میں رات کو بھرپور کوشش کروں گا کہ تشریح کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ میں بیان کروں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں ٹائیفائڈ جو ہے 8 اقسام کے اندر آتا ہے، صرف 2 اقسام کے اندر نہیں آتا ہے، نہ ہی صرف یہ ہے کہ وہ غدی غضلاتی میں ہو یا غضلاتی غدی میں ہو۔ ٹائیفائڈ 8 ترتبات زندگی کے اندر آتا ہے۔ یہ کبھی انشاءاللہ میں نے چاہا تو یہ سرکل میں پورا کر کے آپ کو دکھاؤں گا، لیکن یہاں پہ صرف میں ایک آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ ٹائیفائڈ بخار والے کو دیکھیں گے جو ٹائیفائڈ بخار ملیریا کے بعد آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے مریض کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ درد کرتی ہیں۔ جو مریض کی ٹانگیں ہوتی ہیں جن دنوں سے بخار کے اندر مبتلا مرد ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ درد کرتی ہیں، تو اس کے جتنے بھی اعصاب ہوتے ہیں وہ سارے کھچاؤ پکڑ رہے ہوتے ہیں،
اور غضلات اس کے شدید ترین دردوں میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ ایک جب ہم اسے لیتے ہیں تو مریض یہ کہتا ہے جی میرے تو دردوں کی وجہ برا حال ہو رہا ہے، مریض رات کو سو نہیں سکتا، کیونکہ میں تو ٹائیفائڈ کے کیسز بہت سارے دیکھے بھی ہیں اور کرتا بھی ہوں۔ اب دوسرا جو ٹائیفائڈ کا مریض آتا ہے جو جگر کے ساتھ رکھتا ہے طلب، اب جو جگر کا ٹائیفائڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایلوپیتھک کے اندر ٹائیفائڈ کی ٹرمز جو ہوتی ہیں وہ انہوں نے اپنے حساب سے لی ہوتی ہیں، حکمت کے اندر جو آپ لوگوں نے جو ٹائیفائڈ کی کتاب لی ہوتا ہے وہ آپ نے لی ہوتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک کے اندر جو ہم علامات کی کتاب جو دیکھتے ہیں، جو ہماری علامات ہوتی ہیں جنہیں ہم پک کر کے مریض کو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں، کن علامات کے اوپر ہم لوگ ان کو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں، چیز یہ دیکھنے کی ہے۔ اب ریائی جب ہم دیکھتے ہیں غضلاتی غدی ٹائیفائڈ کو، تو اس کی کیفیات کے اندر جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ سب سے بہترین دوائی وہ نائٹرک ایسڈ ہے۔ اب جب آپ نائٹرک ایسڈ کو پڑھیں گے، تو یہ اس ٹائیفائڈ کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو ابھی ایک دفعہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا تو یہ میری بات آپ کو بالکل 100% صحیح لگے گی۔ جبکہ اعصابی غضلاتی اندر جب پڑھیں گے وہاں پہ آپ نے رسٹاس کو پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ رسٹاس ٹائیفائڈ کی سب سے بہترین دوائی ہے، لیکن وہ ہے تو اعصابی۔ اس لیے یہ چیزیں دیکھ کے ہم دونوں صورتوں میں ٹائیفائڈ کا علاج کرتے ہیں، اعصابی کے اندر بھی اور غضلاتی کے اندر بھی۔ اور یہ چیز سمجھ جائے بندہ تو پھر اسے ٹائیفائڈ کی مریضوں کی فرصت حاصل نہیں ہوتی۔ اب جب ہم لوگ ٹائیفائڈ کو غور سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک فارمولہ آتا ہے جو کوتوپیتھی نے آپ لوگوں کو دی ہے، وہ فارمولہ ہوتا ہے 4 آرگن کے اوپر مشتمل۔ اب آپ اپنے پاس لکھیے گا اس کو، پہلے آپ یہ لکھیں مقوی بادی، ٹھیک ہے جی، آپ نے لکھ لیا۔ آگے لکھیں جی تقویت مرد، یہاں پہ مقوی بادی لکھا اور تقویت مرد آپ نے دموی لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے آپ اسے لکھیں جی کمزوری جو ہے وہ تری اور گرمی ہے، آبی صفراوی۔ اب آپ نے جب یہ لکھ لیا تو آپ اس فارمولے کے تحت آپ کو غور کریں کہ ہم نے ٹائیفائڈ کا علاج کس طرح کرنا ہے جی۔ اس طرح ہے کہ جب آپ نے مقوی مرض ہم کہتے ہیں جی، یہ اعصابی غضلاتی ہوگی، یعنی بعد اس کے جسم کے اندر بعد کے اثرات بڑھ گئی اور مریض جو ہے وہ بادی کیفیت کے اندر چلا گیا، رسٹاس کی کیفیت کے اندر چلا گیا، یعنی بادی کیفیت کے اندر رسٹاس سب سے بڑی دوائی ہے۔ اب جب پیشنٹ رسٹاس کے اندر چلا گیا تو دوسرے لفظوں میں کیا ہوا، اس کے اعصاب جتنے بھی ہیں، دماغ اور اعصابی کیفیت جتنی بھی ہے وہ مبتلا مرض ہوگی، اس کے اندر ٹھنڈک جو ہے تو اثرات کر جائے گی، اور ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سگیڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعاون کرنے والی جگہ ہے اسے کہتے ہیں تقویت مرض دموی، یعنی جب یہ ہوگا تو اس کے ساتھ جو چیز تقویت پکڑتی ہے، یہ نیچر سرکل چلتا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے دموی سے مطلب کیا ہوتا ہے، جگر والا مقام آ جاتا ہے، اور جب جگر کے اندر کیا ہوتا ہے، جوش خون پیدا ہو جاتا ہے، اور جگر جو ہوتا ہے بخار پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جب جگر کے اندر بخار پیدا ہوگا تو ظاہر ہے جگر والی جگہ جو وہ پیٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر انتڑیوں کے اندر خاص کر چھوٹی آنت کے اندر انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، جسے ہم بائل سرکولیشن بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام دے دیں اس کا نام لے کے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، سول پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے حصے کے اندر کیا دماغ اور اعصاب مبتلا مرض ہوا، اور دوسرے کے اندر کیا ہوا، دموی وجاعت والی جگہ جو ہے وہ اس نے اپنے کیا، اور صفراوی مادہ جو ہے تیز ہونا شروع ہو گیا، اور صفرے نے اپنی تبدیلی کی وجہ سے پیٹ کے اندر مروڑ پڑنا شروع ہو گیا، اور پیشنٹ کو پیچس آنا شروع ہو گیا۔ یہاں جو دوائی بنتی ہے اس کا نام ہے جی مرسال، اس کا نام ہے جی مرکارپ اور مرسال۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اب اس سے آگے جب ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ ہم کہتے ہیں جی یہ آخری جو ہوتا ہے جو کمزور ہو گیا ایسا جس کا ہم نے علاج کرنا ہے، اسے ہم کہتے ہیں جی تری اور گرمی۔ کیا کہتے ہیں جی، تری اور گرمی، یعنی اس جسم کے اندر تری بھی بڑھ رہی ہے اور گرمی بھی کم ہو رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں آبی صفراوی والا مادہ، یہ جسم کے اندر کم ہو جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی بخار کے اندر یہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ ہم نے اس جگہ کو علاج کرنا ہے، جب اس جگہ میں علاج کرتے ہیں تو آپ ریحان ہوں گے اس بات کے اوپر کہ یہاں پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، سوان کی تمام دوائیاں جو ہے وہ جگر کی دینی پڑتی ہیں۔ مرگ سال ہم نے دی 30 پوٹنسی کے اندر، وہاں گئے تو ہمیں کاربوویج ضرورت پڑ گئی، پرسٹیلا ضرورت پڑ گئی،
اس قسم کی جب ہم دوائیاں دیتے ہیں، فیرم فاس کی ضرورت پڑ گئی، کالی سرف کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ دوائیاں دے رہے ہیں تو یہ دوائیاں کون کون سے آرگن کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو جب وہ آرگن کے اوپر کام کرتی ہیں تو پچھلے والا جتنا بھی ایریا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب پیشنٹ جو ہے رسٹار سے نکل کے اگلی طریق میں اندر چلا گیا، یعنی وہ بات سے نکل گیا یا دماغی اعصابی طریق سے نکل کے وہ غزلات کی طریق میں چلا گیا۔ جب غزلات کی طریق میں وہ چلا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ غزلات کے اندر مریض کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، مریض کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، بخار ہونے کے باوجود اسے پسینہ کم آتا ہے اور خشکی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب آپ غزلات میں جائیں گے تو غزلات کا جو جوڑا بنانے والی چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں گرمی اور تری، یعنی سفرہ۔ جو ہی غزلات کے اندر تیزی آئے گی، جسے کہتے ہیں ٹائیفائڈ جو ہے غزلات کے غزلاتی ٹائیفائڈ۔ اب نام لینے سے فرق نہیں پڑتا، یہ یاد رکھیے کہ طریقے بدلنے کا نام اصل میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ جب وہ پیشنٹ آتا ہے تو وہاں پہ اس کو مروڑ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، سفیر مروڑ، جہاں پہ ہماری جو دوائیاں ہیں، بپٹیشیا ہے، پیریجونیم ہے، اور کیا نام ہے، نام میں نے لیا اوپر، نائٹرک ایسڈ ہے، نائٹرک میئر ہے، یہ والی دوائیاں آتی ہیں۔ ان کو جب آپ پڑھیں گے ٹائیفائڈ کے ساتھ بالکل ٹیری کرتی نظر آئیں گی آپ کو۔ اور میں نے ایک ڈینگی فیور کے اوپر مکمل اس کا مضمون لکھا ہوا ہے جی، وہ آپ میری ویب کیا یوٹیوب کی طرف چلی جائیں تو وہاں یہ ضرور آپ کو ملے گی۔ اب جب یہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو آپ جب نائٹرک ایسڈ کی علامات دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو خشکی کی علامات زیادہ آ جائیں گی، یہاں تک کہ مریض کو وہ بالکل گائل کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر زخم بنا دیتے ہیں۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، نائٹرک ایسڈ کا جوڑا جو بنتا ہے، یعنی ریائی کیفیت کا جو جوڑا بنتا ہے اسے کہتے ہیں گرمی تری۔ جب گرمی تری کے اندر پیشنٹ چلا جاتا ہے تو جلن اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور شفری اور جلن ہوتی ہے جس کے ساتھ اسے پیچس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے پیچس آنے شروع ہے، یہاں تک کہ خون کی جو کہتے ہیں خون کے لوتھڑے خارج ہونے لگ جاتے ہیں پیچس کے اندر۔ اور وہ علامات کون سی ہوتی ہیں اس وقت؟ مرگ کارب کی۔ اب مرگ کارب کو پڑھیں تو وہاں آپ کو وہ نشاندہی کرتی بتائے گی کہ میں یہاں پہ ٹائیفائڈ کا علاج کر رہی ہوں، لیکسس ہے، مرگ کارب ہے، کینتھرس ہے، یہ والی دوائیاں یہاں پہ ہوں گی۔ اب اس سے آگے آپ چلے جائیں، جو یہاں پہ کمی ہو جاتی ہے وہاں ہے، ہم اسے کہتے ہیں یہ تری اور گرمی۔ تری گرمی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب وہاں جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں پہ کالی میئر، ایکونائٹ، جلسینیم اور اس قسم کی دوائیاں ضرورت پڑتی ہیں جو جسم کے اندر گلوکوز پیدا کرتی ہیں۔ جب وہ ہم اس کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں تو پیشنٹ ہمارا کمپلیٹ طور پہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ طریق چلنے کا طریقہ کار ہے۔ نام ٹائیفائڈ کا کوئی بھی نام تو انگریزوں نے رکھا ہے نا، ہم نے تو نہیں رکھا، ہم نے سامنے بخار کی طریقیں رکھی ہیں، جن طریقوں کے اوپر ایک سے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یہ طریقیں جب چل جاتی ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ غدی تحریک کے علامات ہیں، جب غدی تحریک میں نچلے دڑ میں درد ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد رکھیے کہ غدی طریق کے اندر جو بھی دردیں پیدا ہوں ان کے ساتھ جلن کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، جلن دار درد ہوتی ہے، یہ ہومیوپیتھک کہتی ہے، کوتوپیتھی کہتی ہے۔ آپ ہماری کوئی بھی دوائی پڑھیں اس کے اندر جو غدی طریق کے اندر دوائیاں آ رہی ہوں گی ان کے ساتھ جلن کا ذکر لازماً ہوگا۔ آرم میٹ کو پڑھ لیں، فیرم میٹ کو پڑھ لیں، اور بہت سی دوائیاں ہیں، آپ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو جلن کے ساتھ دردوں کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ جو دوسرا ٹائیفائڈ میں کہہ رہا ہوں وہاں دردوں کے ساتھ سردی کا لگنا ضروری ہے، یعنی دو ہو گئے نا، ایک میں گرمی کے ساتھ ہو گیا، دوسرے میں سردی کے ساتھ ہو گیا، اور جو سردی کے ساتھ درد ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ سردی لگنا ضروری ہوتی ہے اور سکیٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ میں نے تو دونوں کو انالائز کیا ہوا ہے، یہ اچھی طرح کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ویسے اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ میرے ساتھ بات چیت کی ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور یہ اس ہفتے کا جو لیکچر ہے میرا آج مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جنہیں میں نے ابھی کر رہا ہوں، اب ان چاہیے یہ باتیں غور سے سنیں، کاغذ پہ لانے کے بعد اس کو اس طرح لکھیں جیسے میں نے بولا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں 2-4 دن اس کو سوچتے رہیں، پھر اس کے بعد سوال جواب کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے تاکہ میں آپ کے سامنے صحیح بیان کر سکوں۔